ایک واجد بھائی آئے تھے، پتہ نہیں آپ میں سے کوئی تھا کہ نہیں جب واجد بھائی یہاں آئے تھے جی؟ اور واجد بھائی جو تھے ان کی کوئی 28 سال کی ریکوری تھی، اور جب وہ آئے تھے علاج میں تو ان کو دوسرے پیشنٹ چھیڑنے لگے تھے کہ اور ریکوری جا رہی ہے، یا اس طرح کی باتیں کرنا کہ دیکھو ریکوری جا رہی ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں کتابیں ہوتی تھیں، اس کے ہاتھ میں کتابچے ہوتے تھے، سیڑھیاں چڑھتے اترتے اس کا دھیان سیشنز میں ہوتا تھا، اس کا دھیان لرننگ میں ہوتا تھا، اس کا دھیان یہ ثابت کرنے میں نہیں ہوتا تھا کہ کون سی تھیوری غلط ہے، سائنس کہاں کہاں غلط ہے، وہ یہ اس پہ کمنٹ نہیں کرتے تھے۔ سائنس کہاں کہاں غلط، اس سے ان کو کوئی غرض نہیں تھی، ان کو اس سے غرض تھی کہ میری جان کیسے بچ سکتی ہے۔ اور وہ ملتان سے آئے تھے، اور اسٹریٹ وے انہوں نے ایسا رویہ اختیار کیا آج سے 28 سال پہلے کہ مجھے پہلے ہی نظر آ رہا تھا کہ واٹ مور کین یو آسک، اور کیا آپ مانگ سکتے ہیں تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اور انہوں نے پھر باکمال زندگی گزاری اس کے بعد 28 سال کی، جس کے نتیجے میں ان کی فیملی جو ہے وہ بہت سنور گئی۔ ان کا ایک بیٹا سائیکالوجسٹ بن گیا جو کہ اب بہت اچھی پریکٹس کر رہا ہے کراچی میں۔ ایک تو وہ مجھے یاد ہے کہ کس طریقے سے تیزی سے کوششیں کرنے والے بہت زیادہ ریکوری میں آگے بڑھ جاتے ہیں، ٹائم سپین کو وہ شارٹر کر لیتے ہیں۔ جو کام لوگ 5 سال میں کرتے ہیں وہ 6 مہینے میں کر لیتے ہیں۔ اور بھی لوگ ہیں جو دنیا میں تیزی سے ترقی کرتے ہیں، جو کام 3 پشتوں میں ہوتا ہے وہ 1 پشت میں کر لیتے ہیں، جو 1 پشت میں ہوتا ہے وہ 10 سال میں کر لیتے ہیں۔ اور ایک آج کل مجھے یہ چیز جو ہے نا، یہ جو بیٹھی ہوئی ادھر چیز، اس میں یہ جذبہ نظر آتا ہے کہ شام کو یہ میرے ساتھ واک کرتا ہے اور مسلسل مجھ سے سوال کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، مجھے کوئی ایسا پرابلم نہیں کہ وہ مسلسل سوال کر رہا ہوتا ہے، میں جواب دے رہا ہوتا ہوں، پر میرا کبھی کبھی دل چاہتا ہے یار اور بھی کوئی کام ہے دنیا پہ۔ تو وہ مجھ سے مسلسل سوال کر رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز کیا ہوتی ہے، اور وہ چیز کیا ہوتی ہے، اور فلاں چیز کیا ہوتی ہے۔ تو کل میں نے کہہ بھی دیا، میں کہ یار واک بھی تے کرن دے نا۔ تو یہ جذبہ جو کہ ہر وقت کتاب ہاتھ میں، کتابچہ ہاتھ میں، کوئی انٹرنیٹ پہ جا کے تلاش کر رہے، ایک بندہ جس کو فکر پڑ گئی اپنی، ایک بندہ جو اپنے پاؤں کو بچاتا پھر رہا ہے کہ ان کے ارد گرد آگ ہے تو وہ اس کو بچاتا پھر رہا ہے، یعنی سارے جنگل میں آگ لگی ہوئی ہے اور وہ بندہ جگہ ڈھونڈ رہا ہے کہ کہیں یہ آگ مجھے تکلیف نہ پہنچائے۔ تو اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کا رویہ ہونا چاہیے کہ وہ آگ سے بچنے کے لیے اپنے پاؤں کو بڑا دیکھ بھال کے رکھ رہا ہو۔ یہی ہو سکتا ہے نا۔ تو یہ جو آپ نے سوال پوچھا، تو جب جلدی سیکھنے کا کچھ ہوتا ہے پہلو، تو آپ ٹائم کو بہت ایفیکٹولی یوز کرتے ہیں، تو آپ اپنے وقت کو بچاتے ہیں اور ہر وہ کام کرتے ہیں جو کہ کرنے کا کام ہے، کیونکہ اب کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ اگر آپ گوگل پہ جا کے تو سرچ کریں کہ یہ چیز کیسے ہوتی ہے اور وہ چیز کیسے ہوتی ہے، اور ریکوری کیسے بہتر ہوتی ہے، اور سٹرکچر کیا ہوتا ہے، پروز اینڈ کونز کیا ہیں، اور موڈ مزاج کیا ہے، اور نشے کی بیماری کیا ہے، ڈیزیز کانسیپٹ کیا ہے، اگر یہ کوئی بندہ جاننے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی شیئرنگ بھی کرتا ہے جس سے کہ ریکوری بہتر ہوتی ہے، جس سے کہ شیم ہیل ہوتی ہے، تو نیچرلی اس بندے میں اور دوسرے بندے میں فرق ہے جو کہ ہر چیز کو کرٹیکل نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ہر وہ بندہ جو ہمارے پاس آتا ہے اور کہتا ہے جی میں شراب چھوڑنا چاہتا ہوں، میں سگریٹ چھوڑنا چاہتا ہوں، اور میں آ گیا ہوں آپ کے پاس، دسو کی کرنا، تو میں اس کو یہ نہیں کہتا جاؤ تے داخل ہو جاؤ، میں اس کو کہتا ہوں کہ اچھا تم آیا کرنا، یہ 3 گھنٹے تم آ جایا کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو انڈور میں ہم نے آپ کے ساتھ جو بھی کچھ کرنا ہوتا ہے وہ یہی 3-4 گھنٹے ہی کرنا ہوتا ہے، اور یہاں آپ کو اس لیے رکھتے ہیں تاکہ آپ دستیاب ہوں، کیونکہ اگر آپ کو یہاں نہیں رکھتے تو پھر آپ آؤٹ ڈور میں جب بلاتے ہیں 2-4 گھنٹوں کے لیے تو کوئی نہیں آتے۔ تو یہ وہی بات ہو گئی کہ ایک بندے نے کیا کہ اے جڑا تسی اگے جتی رکھ کے نماز پڑھ دے ہو تے اے دے نال نماز نہیں ہوندی، تو وہ بندے نے کیا جی جتی پیچھے رکھ کے نماز پڑھیے تے جتی کوئی نہیں ہوندی۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہاں 100 دن رہنا پڑتا ہے، پر یہ 100 دن کیوں رہنا پڑتا ہے؟ 100 دن اس لیے رہنا پڑتا ہے
کہ آپ 4 گھنٹے کے لیے آنے کی کمٹمنٹ نہیں کرتے پوری. اگر آپ یہ کمٹمنٹ پوری کریں اور آپ میں سے زیادہ لوگ اپنے علاج کو امبریس کریں اور اپنے علاج کی طرف بڑھیں تو کیا ضرورت پڑی ہے انڈور میں رکھنے کی؟ آپ کا کیا حال ہے کہ ہمارے زیادہ پیشنٹ انڈور والے ہوتے ہیں یا زیادہ آؤٹ ڈور والے ہوتے ہیں؟ زیادہ آؤٹ ڈور والے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کی تعداد انڈور پیشنٹ سے بہت زیادہ ہے جو کہ آؤٹ ڈور میں آتے ہیں اور کبھی انڈور میں نہیں گئے. گھٹیا انسان، اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کرو تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں، نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدارا ہوش میں آئے، کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.